أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم: يخرجون من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ويجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. صدق اللہ العظیم. حضرات اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، سب سے پہلے میں بزم حجت الاسلام کے تمام فعال اراکین اور معاون اراکین کے کو ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. الحمدللہ ایک بہت منظم پروگرام مرتب کیا گیا اور بلحاظ وقت اس کو سمیٹا بھی گیا. اس وقت کوئی تقریر مقصود نہیں، بلکہ صرف چند باتوں کی طرف توجہ دلانی ہے. اس میں پہلے بطور تمہید یہ سمجھ لیجئے کہ ذات حق جل مجدہ نے اس کائنات کے اندر دو سلسلے قائم فرمائے. ایک سلسلہ خوبیوں کا ہے اور ایک عیوب کا ہے. ایک موجودات کا ہے، ایک فنا کا ہے. اور وہ تمام مخلوقات، چاہے وہ بروئے زمین ہو یا زیر زمین ہو یا بروئے فلک ہو یا زیر فلک ہو، سمندروں میں ہو یا فضاؤں میں ہو، بحر و بر میں ہوں یا پتھر کے جگر میں ہوں، لیکن وہ ان دو چیزوں سے گزرتے ہیں کہ کچھ خوبیاں ہیں اور کچھ عیوب ہیں. گویا ہماری اصل جو ہے، کیونکہ ہم بھی اس کائنات کا ایک حصہ ہیں اور عروجی حصہ ہیں، تو لامحالہ وہ تمام اوصاف اور صفات ہم میں بدرجہ اولیٰ موجود ہیں. تو کیونکہ ہماری اصل جو ہے وہ عدمی الاصل ہے، اس لیے عیوب جو ہے وہ ہماری ذات کا حصہ ہے اور خوبیاں جو ہے وہ محنت سے لائی جاتی ہے. کیونکہ ہماری ذات کے اندر عیوب جو ہے وہ، اور یہ انسان میں ہی نہیں بلکہ ہر شے کے اندر کائنات میں یہ پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ کھانا ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ خوش ذائقہ ہو، خوش رنگ ہو، اس کے اندر خوشبو ہو، اس کے اندر قوت نمو ہو، ذائقہ ہو، یہ ساری خوبیاں. لیکن ان خوبیوں کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ ان خوبیوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، کھانے کو 1-2 دن باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کے ساتھ محنت کرنی پڑے گی. اسے فریج میں رکھیں گے اور ایک وقت معین پر نکال کے گرم کریں گے، پھر اسے ٹھنڈا کریں گے، پھر فریج میں رکھیں گے. جب تک آپ یہ محنت نہیں کریں گے تو یہ خوبی برقرار نہیں رہے گی. جب تک آپ محنت کرتے رہیں گے یہ خوبی برقرار رہے گی. اور اگر اس کو خراب کرنا مقصود ہے تو اس میں کسی محنت کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ محنت چھوڑ دی ہے وہ خود بخود خراب ہو جائے گا. پہلے اس کا رنگ بگڑے گا، ذائقہ بگڑے گا، خوشبو خراب ہوگی اور یہاں تک کہ وہ ناقابل استعمال ہو جائے گا. کیونکہ عیب اس کی ذات کے اندر موجود تھا، اس میں وہ ابھرا ہے جس
کو محنت سے آپ نے دبا رکھا تھا. ایک مکان ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کا ڈیزائن اچھا ہو، اس میں بہترین پلاسٹر ہوا ہو، رنگ روغن ہوا ہو، بہترین فرش بنے ہوئے ہوں. ظاہر ہے کہ اس خوبی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو روزانہ ایک محنت کرنی پڑتی ہے اس کی صاف صفائی رکھنے کی. لیکن اگر آپ کو اس کو اجاڑ کرنا ہو تو وہ کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ محنت کرنا چھوڑ دیجیے، وہ خود بخود آج گھر جمے گا، کل کو پلاسٹر اڑے گا، پرسوں وہ ویرانہ بن جائے گا. تو معلوم یہ ہوگا کہ خوبی کو برقرار رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. عیب ہماری ذات کے اندر موجود ہے جو خود بخود ابھر آتا ہے. ایسے ہی علم جو ہے وہ خوبی ہے اور جہالت جو ہے وہ عیب ہے. جہالت کو باقی رکھنے کے لیے جہالت تو ہماری ذات کا حصہ ہے. آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ کسی آدمی کو جاہل بنانے کے لیے کوئی مدرسہ، کوئی اسکول، کوئی مکتب قائم کیا گیا. اسکول، مکتب اور مدارس، مکاتب، یہ سب جو قائم ہوتے ہیں، درسگاہیں، دانشگاہیں، یہ خوبیاں لانے کے لیے جو باہر سے لائی جاتی ہے. گویا علم باہر کی چیز ہے جو ہمارے اندر لایا جاتا ہے، اور عیب جو ہے وہ ہمارے اندر کی صفات ہے. اخلاقیات باہر سے لائی جاتی ہے، بدخلقی تو ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے. اس کو متوازن رکھنے کے لیے علم. تو گویا ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. تو اس تمہید کی روشنی میں آپ یہ کہ ہمارے مدارس کے اندر یہ بہت یہ سلسلہ بڑا قدیم دور سے کہ بزم و انجمن کا قیام اور اس کے تحت تحریر، تقریر اور دیگر صلاحیتوں کو صیقل کرنا، اس کو اجاگر کرنا، اس پر محنتیں کرنا، اور اساتذہ اس کی سرپرستی کرتے ہیں. تحریر اور تقریر پر محنت ہوتی ہے، اور پھر وہی ایک وقت آتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر اس کا نام ہوتا ہے کہ بہترین خطیب ہے، صاحب طرز ادیب ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس کو محنت کرنی. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی عجیب معاملہ تھا. ان کا دور طالب علمی جو ہے وہ بڑا ایک سمجھیے کہ قابل تقلید اور ایک بہت اور امتحان کے بعد جب چھٹیاں ہوتی تھی تو وہ گھڑا الٹتے تھے اور اس میں پھر وہ خطوط پڑھے جاتے تھے. کسی میں شادی کی خوشخبری ہے، کسی میں بچے کے پیدا ہونے کی خوشخبری ہے کہ اجزاء میں کوئی پیدائی ہوئی ہے، کسی کے انتقال کی ہے، کسی کی بیماری کی ہے، مختلف نوعیتوں کے خطوط. اور اسی وقت وہ ایک ہی وقت کے اندر وہ خوشی اور غم سب چیز کا اظہار اور ان کے جوابات لکھا، کیونکہ وہ اس حقیقت پر کاربند تھے کہ دوران طالب علمی اور یہ جو ایک بے حد زندگی کا سب سے قیمتی ترین دور ہے، اس کے ایک ایک لمحے کو کارآمد بنایا جائے اور اس کو ادھر ادھر. ظاہر ہے کہ یہ مجاہدہ کرنا ہر ایک کے بس کا نہیں. یہی صورتحال ان کے تقریر کی تھی کہ وہ کسی بزم سے اور انجمن سے وابستہ نہیں تھے، اگرچہ معاصرین ان کے وہ چاہتے تھے کہ مولانا اس میں شرکت کریں، لیکن ظاہر ہے کہ
بھی پہچانتے تھے کہ یہاں تحریر اور تقریر کی مشق ہوگی، لکھنے کی مشق اس طرح ہوگی کہ یہ نقشے نکال جاتے ہیں کتابی، تو اس میں مختلف موضوعات پر مضامین، وہ تحریری مشق، تقریری مشق یہ پروگرام ہے. لیکن اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ جمعرات کے دن رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے تحصیل پہ چلے جایا کرتے تھے، اور وہاں کسی دکان کے تختے پہ کھڑے ہو کے اکیلے تقریر کیا کرتے. اب لوگ آ رہے جا رہے دیکھ رہے، لیکن انہیں کسی کی پرواہ نہیں. وہ یہ سوچ کر اور یہ تصور کر کے وہ تقریر کر رہے تھے کہ میرے سامنے اس وقت ہزاروں کا مجمع موجود ہے، اور پس دیوار ہزاروں کا مجمع ہوا بھی کرتا تھا. تو وہ تقریر کرتے تھے، آنے جانے والے جا رہے ہیں دیکھ رہے اور ہنس رہے بھی طالب علم ہے. کچھ وقت گزرا تو جو گزرنے والے تھے ان میں بعض کو خیال آیا کہ ذرا دیکھیں تو یہ طالب علم کہتا کیا ہے، ہر جمعرات کو ہی آتا ہے. ایک دو رک بھی گئے، بات سنی، دل میں خیال ہو کہ بات تو معقول کہہ رہا ہے، اگرچہ بچپن ہے بولے یہ تو احساس نہیں کہ سامنے کوئی موجود ہے نہیں ہے، لیکن بات معقول ہے. چنانچہ 1 سے 2 اور 2 سے 4، 2 سے 5 سے 8، رفتہ رفتہ لوگ آنے شروع ہو گئے. اور وہی طالب علم جب اپنے عروج پر پہنچا تو حکیم الامت لاکھوں انسان کے لیے وہ لائق تقلید نمونہ بنا. وہ کیا تھی؟ وہ محنت تھی، اور اس محنت کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے ان کی یہ ساری جدوجہد تھی. تو گویا یہ بزم اور یہ انجمن، اس میں تقریریں، اس میں تحریر اور تقریر کی مشقیں، اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا کہ جب آپ یہاں سے جائیں گے اور تجربات کی چکی میں پس کر